السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم دوستو، معزز سامعین، اہل بیت کے چاہنے والوں، اولیاء اللہ کے ماننے والوں اور محبان اہل وطن، آپ کے سامنے چند باتیں کرنے کے لیے ارادہ ہوا۔ سوچا کہ آپ کو چند باتوں سے آگاہ کروں تو آپ لوگ میری اس بیان کو، اس بات کو بغور سنیں۔ محترم دوستو، چند اس دنیا میں کامیاب لوگ رہتے ہیں اور چند اس دنیا میں ناکام لوگ رہتے ہیں۔ کامیاب آدمی کون ہے، ناکام آدمی کون ہے، اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بآواز بلند آقا نامدار احمد مختار، مدینہ کے تاجدار تو عالم کے سرکار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ کیا بے انتہا سجدے مگر شیطان کیا پایا، کیا بے انتہا سجدے مگر شیطان کیا پایا، ریاکاری سے اپنے کو بچا لینا عبادت ہے۔ کیا بے انتہا سجدے مگر شیطان کیا پایا، ریاکاری سے اپنے کو بچا لینا عبادت ہے۔ نہیں بہکا سکے گا آپ کو، نہیں بہکا سکے گا آپ کو نفس عدو محشر، نہیں بہکا سکے گا آپ کو نفس عدو محشر، فریب نفس سے خود کو بچا لینا عبادت ہے، فریب نفس سے خود کو بچا لینا عبادت ہے۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند لوگ کامیابی کی طرف ہیں تو چند لوگ ناکامی کی طرف ہیں۔ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ چلیے اس کے اوپر تھوڑی دیر گفتگو کریں۔ وہ لوگ اس دنیا میں کامیاب ہیں جو ہر مسئلے کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کام کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حالت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، جو ناکام آدمی سے زیادہ کام کرتے ہیں پھر بھی ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، اور جو اپنی رفتار کا تعین کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مضبوط حوصلہ اور مصمم ارادہ رکھتے ہیں، مکمل حرکت کرتے رہتے ہیں، اور جو دوسرے
कामयाब लोगों की इज्जत करते हैं, उनसे सीखने की हर हमेशा कोशिश करते हैं। जो अपनी गलती को गलती मान कर तर्क कर देते हैं कि आइंदा हम इंशाअल्लाह गलती नहीं करेंगे, और जो अपनी हकीकत ढूंढना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर हैं और हमें किधर जाना है, यहाँ क्यों आना पड़ा और हमें किस काम के लिए इस ज़मीन पर भेजा गया। ये लोग कामयाब लोग हैं जो इस जुस्तजू में रहते हैं। मोहतरम दोस्तों, इसके बरअक्स नाकाम लोग कौन हैं? नाकाम आदमी वो आदमी है जो हालात की नज़ाकत को नहीं समझते, कहते ज़्यादा है करते कम हैं। नाकाम आदमियों की पहचान जो हालात की नज़ाकत को नहीं समझते, कहते ज़्यादा और करते कम हैं, जो काम की जिम्मेदारी नहीं उठाते और वादा ज़्यादा करते हैं, और जो कामयाब लोग से जलते हैं, और जो कामयाब लोगों से जलते हैं और उनकी कामयाबी में कीड़े निकालते हैं, अपनी गलती और बुराई को भलाई समझते हैं, दूसरों की भलाई और अच्छाई को भी बुराई समझते हैं, हद से तेज या बेहद सुस्त रहते हैं, और मजबूत हौसला व मुसम्मम इरादा नहीं रखते। वो लोग जो अपनी हकीकत से गाफिल रहते हैं, और वो जो जानने की कोशिश नहीं करते कि हम यहाँ क्यों आए, हमें किस काम के लिए भेजा गया, हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है, और हम कहाँ हैं, हमें किधर लौट कर वापस जाना है। मोहतरम सामाईन, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मोहतरम दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारा रूहानी निज़ाम कायम किया है, उसके ऊपर हम थोड़ा गौर व फिक्र और तसव्वुर करेंगे तो हमें इस बात का इल्म हो जाएगा कि इंसान जिस्म और रूह की मजजूबियत का नाम है। इंसान जिस्म और रूह की मजजूबियत का नाम है। उसमें अज़म और शऊर, अक़ल व अदराक वग़ैरह गैर मलकूती खुसूसियात भी मौजूद हैं। रूह के बग़ैर जिस्म नाकारा मुर्दा है, इसी तरह जिस्म के बग़ैर रूह भी ज़ाहिर नहीं हो सकती। चुनांचे इंसान के कायम रहने के लिए जिस्म और रूह लाजिम और मलजूम हैं। हर इबादत की दो कैफियतें हैं, एक जिस्मानी इबादत, दूसरी रूहानी इबादत। जिस तरह जिस्मानी इबादत में आज़ा हरकत करते हैं, रूहानी इबादत में हरकत क़ल्ब लाजिमी है। नियत दिल के जज्बे और इरादे का नाम है। अगर इंसान के दिल में दुनिया बनाने, दुनिया कमाने, खुदा और रसूल के सिवा दुनियावी इंसानों को राज़ी करने का इरादा हो तो उसको रियाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको दिखलावा रिया कहते हैं। और रिया से किया जाने वाला अमल इबादत नहीं, दुनियावी काम कहलाता है। अगर अमल खुदा और रसूल को राज़ी करने के इरादे से किया जाए
تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا ہر نیک عمل، عبادت اور تھوڑا سا عمل بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس خلوص نیت کے بغیر بڑے سے بڑے عبادات و اعمال بھی ناکارہ کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے مگر تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی ہے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسی نماز کو چھوڑ، ایسے امام کو چھوڑ۔ محترم دوستو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر ایسا نہ ہو سکے تو ایسا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک جسمانی نماز ہے تو دوسری روحانی نماز ہے۔ محترم دوستو، جسمانی نماز میں اعضاء جس طرح مصروف رہتے ہیں، اسی طرح روحانی نماز میں دل کی مشغولیت لازمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الوضوء انفال، الصلاۃ اتصال۔ وضو غیر اللہ سے دوری کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو ما سوا اللہ سے دور ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچ کر اللہ تعالی سے متصل ہو جاتا ہے۔ دراصل یہی معراج المؤمنین کی حقیقت ہے۔ ایسی نماز جس میں حضور قلب اور روحانی کیف و سرور نہ ہو، غفلت اور بے حضوری کی حالت میں ادا کی جا رہی ہو، وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہے۔ حکم خداوندی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے وائل ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ لہذا غفلت و بے خبری ہی بربادی اور تباہی کا عین سبب ہے۔ معراج المؤمنین والی نماز کی حقیقت سے وہی لوگ ہم کنار ہو سکتے ہیں جو کسی کامل پیر کے دامن سے وابستہ ہو کر روحانی اور عرفانی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اسی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیر کامل سے بیعت کر کے اس کے رشد و ہدایات کے مطابق عبادت و ریاضات، تزکیہ نفس، مجاہدہ نفس کر کے کامیابی و کامرانی حاصل کر لو۔ پس جو بھی مرشد کامل کی بیعت کا منکر ہو گیا وہ قرآن اور سنت کا منکر ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور کامیابی حاصل کرنے کا یہی راستہ لازمی قرار دیا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے قرآن کریم میں ہمیں آگہی عطا فرمائی ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھ کر غور و فکر کریں، اور جو قرآن کریم سے وابستگی رکھتے ہیں، جو قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں میں قرآن کریم کی راز و نیاز اور تعلیمات کے
رازوں کو رکھا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اور ان کے محفلوں میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں قرآن کریم سے رموز و عرفان اور حقیقت آشنائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ تمام کو ایک امت مسلمہ بن کر ہر ہمیشہ رہنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔